الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکم۔ بندہ ناچیز بندیاں وچوں حقیر بندہ میں، اللہ دے بندیاں وچوں ایک حقیر کیا بندہ میں عمل بھی وہ کرنا جیدے نال امن قائم ہوئے اور تبلیغ بھی وہ کرنا جیدے نال امن قائم ہوئے، لیکن کچھ لوگاں دی کیمسٹری ایسی ہوندی ہے کہ وہ امن دے دائی نہیں بن پاندے، انہاں دی طبیعت تیزی ہوندی ہے۔ اگر کوئی آکھے کہ مرچ میٹھی ہوئے تو یہ غلط ہے، وہ پیدائش چکڑوی ہوندی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ آکھے کہ سنگترا کڑوا ہوئے تو ایسا ممکن نہیں ہوندا، وہ دی کیمسٹری وچ مٹھاس ہے، وہ کڑوا نہیں ہوندا۔ اس طرح انسان دیاں بھی مختلف طبیعتاں ہوندیاں نے، کچھ انسان طبعاً لڑاکے اور کڑوے ہوندے، اور اگر بد قسمتی نال انہاں وچوں کوئی مولوی بن جائے، وہ پاویں جیڑے طبقے دا بھی ہوگا، وہ پھر جتھے بیٹھا ہوئے وہ کڑواہٹ ضرور پھیلاندا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ وہ جس طبقہ مکتب فکر دا مولوی بھی ہو تو چونکہ وہ دی طبیعت وچ کڑواہٹ ہوندی ہے، طبعاً وہ لڑاکا بندہ ہوندا ہے، وہ پھر لفظاں دے وار کردا ہے اور بعد اوقات وہ دی شر پسندی پورے معاشرے نو اپنی لپیٹ وچ لے لے، پوری قوم دے نقصان دا باعث بن جائے۔ تو اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ مالک انہاں لوگاں ممبر دا اہل بنا جڑے تیری نظر وچ منظور نہیں، کہ رسول اللہ دا ممبر وارثاں دے ہاتھ وچ ہوئے تاکہ اس جگہ تو ادب، محبت اور امن دا پیغام جائے۔ تو آج گفتگو تھوڑی ہوئے گی، مختصر ہوئے گی، لیکن ظاہر ہے جتنا سبق میں پڑھاواں گا جڑے پڑھن آئے نے یقیناً انہاں واسطے نافع ہو جائے۔ میں اس موضوع تے پہلے بھی گفتگو کی تھی، اتھے بھی ضرورت ہے اس واسطے کر رہے ہوں۔ کربلا کیا ہے؟ ذرا کربلا تے گفتگو۔ بندہ فقیر دی نظر وچ کربلا یہ ساڑھے پنڈ دی مسجد دی اذان ہے۔ چلو ایک اذان سننا چونکہ لازم ہے شرعی طور پر، لہذا جدو ساڑھے پنڈ دی اذان ہوئے گی پھر اسی ادو سن لاں گے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تو تسی کوشش کریا کرو جلدی آن دی، میں بھی کوشش کراں گا جلدی آن دی۔ میں ہن جتھے عشاء تو بعد پہنچنا ہے نوشہرہ ویرکاں، یقیناً اتھے ہن میں زیادہ لیٹ ہوئے گی، مگر میں کوشش کرنا کہ تہاڈی حصے دی گل تہاڈے تک پہنچاواں تاکہ تسی جڑا اتنا سفر کر کے آئے ہو تہاڈا رائے گاں نہ جائے۔ جی کربلا میرا ذوق وجدان ہے کہ کربلا مولا حسین سرکار دے ساتھیاں نو اور انہاں نو سمجھان واسطے میں انج کہنا کہ مولا حسین نے عقیدت دے باغ چوں
72 پھلاں دا انتخاب کر کے ایک گلدستہ بنایا ہے. اب نو سمجھ آئی میں کیا کہ عقیدت دے گلشن چوں، عقیدت اور محبت دے باغ چوں مولا حسین نال محبت کرنے والے اس وقت صرف 72 نہ انہوں نے انتخاب کیتا ہے کہ گلشن عقیدت کھلیا ہوا ہے، اے پھول مینوں چاہیے، یا آسمان ستاریاں نال بھریا ہے لیکن 72 دی ایک کہکشاں ایسی ہے جڑی کربلا دے افق تے طلوع ہوئی ہے، صبح قیامت تک روشنی دیوے گی. 72 پھولاں دے گلدستے وچ میرے مولا حسین مرکزی پھول نے، اور 72 ستاریاں دی کہکشاں وچ میرے حسین چن نے، اور باقی 71 ستارے نے. اور اس گلدستے دی ہر پھول دی اپنی الگ خوشبو ہے، اور اس 72 ستاریاں دی کہکشاں وچ ہر ستارے دا اپنا الگ منفرد نور اور چانن ہے. جس نے اس دا قرب حاصل کیتا انہوں خوشبو بھی ملے گی، نور بھی ملے گا. میرے مولا حسین جدو کربلا آباد کرن لگے نا تو جڑے 72 ساتھی نے مولا حسین دے، جو پھول نے 72 انہاں دا نال نال مختلف مواقع تے تعارف بھی ہونا چاہیے کہ اس ایک اسی صرف رک جانے چند نفوس قدسیہ تے اگے نہیں ٹر دے، تو اگے ٹرنے دی بھی ضرورت ہے. کربلا دا پورا تعارف حاصل ہو. آخر حق اور باطل دے اس مارکے وچ جڑے لوگ مولا حسین نو پہچان گئے ہیں وہ عام بندے نہیں. میری بات غور کرو میں کیا کہ جنہ اس دور پہچان لیا ہے کہ یہ کون نے، وہ عام بندے نہیں، وہ بندے بڑے خاص نے. کچھ انہاں دے بارے سن علم ہونا چاہیے. اسی اس حقیقت نو تسلیم کرنے ہاں، اور حقیقت ہے بھی ایسے ہی کہ انہاں 72 میں اچے وہی نے جڑے مولا علی دے خاندان والے، اچھی ہوئی نہیں، لیکن دوجیاں نو فراموش نہ کرو. تسی سارے بیٹھے ہوئے تھے، تسی سارے سید نہیں، لیکن تواڈے اندر محبت اہل بیت تے ہے نا. تو بے شک اگر تواڈے کو سید تے دا رتبہ بلند ہے، وہ نسلی اعتبار نال آل رسول دی نسبت دے اعتبار نال بلند مرتبہ ہے، لیکن دوجیاں اگنور تے نہیں کر سکتے. تو کربلا نو اس اعتبار نال سمجھو کربلا وچ کون لوگ شامل سن، اور انہاں دی شخصیت تے ہوتے ایک جملہ میں تاریخ دی اوراق پلٹ دیا ہوئے عرض کرنا کہ سیدہ زینب عالیہ جنہاں نو شریکۃ الحسین بھی آکھیا جاندا ہے، ثانی زہرا بھی آکھیا جاندا ہے، نائبۃ الحسین بھی آکھیا جاندا ہے. بی بی سیدہ زینب، آپ تے سیرت نگار نے لکھا ہے کہ بی بی پاک کربلا دا سفر شروع ہون تو لے کے واپسی مکے تک، مکے تو مکے تک پورے عرصے وچ صرف ایک مرتبہ مسکرائے. باقی آپ مسکرائے صرف ایک مرتبہ مسکرائے نے. وہ کدوں؟ جدو امام حسین نے مریداں تو پوچھیا، ساتھیاں تو پوچھیا کہ تسی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تو جدو انہاں جواب دیتا نا اگو بول کے، تو انہاں دا جڑا جواب سی او سن کے سیدہ زینب مسکرائے کہ میرے بھائی نال بندے تھوڑے نے جڑے ہیں قابل. تو یہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس موقع تے آپ تھوڑا مسکرائے کہ کربلا میں جو میرے بھائی نال لوگ نے وہ کمال والے. اتھے ایک جملہ عرض کر رہا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، جب تم کسی کو اپنا دوست بناؤ تو دیکھ کر بناؤ بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، ہر کوئی اپنے خلیل کے مذہب پر ہوتا ہے، لہذا تہاڈا بہن اٹھن تہاڈی طبیعت وچ تبدیلیاں پیدا کردا ہے۔ توجہ ہو گئی؟ جیڑی بھی مٹی اچھی ہوندی ہے نا، وہ دے اتے جیڑا بھی ٹھیک بیج رکھیا جائے وہ اس نو قبول کر لے گا۔ کلراٹھی زمین تے اچھا بیج بھی نہیں اگدا، لیکن جدو زمین زرخیز اور اس دی ہر چیز مناسب ہوئے تو جو بیج بھی ٹھیک رکھیا جائے وہ اس نو قبول کر دیئے اور وہ دے اتے پھل پھول لگ دے۔ ذہن انسانی بھی مٹی دی طرح ہوتا ہے، جو بھی اچھا اندے اتے بیج رکھا جائے گا اچھا ذہن اس نو فوراً ایکسیپٹ کر لیندے ہیں کہ ہاں اے ٹھیک ہے۔ کربلا وچ جنہ لوگاں نے مولا حسین سرکار نے جنہاں چنیا ہے اور پسند کیتا ہے، ساتھ دیتا ہے جنہاں، انہاں ایک شخصیت نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جدو میں رضی اللہ بولاں گا او دا مطلب ہوئے گا کہ بندہ صحابی رسول کربلا وچ۔ ہسٹری دا ہر طالب علم اس چیز دیتے ریسرچ کرن دا مجاز ہے او کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کبیر السن، بڑی عمر دے صحابی نے، رسول اللہ دے صحابی، مولا علی دے بھی صحابی نے، مولا حسن دے بھی نے اور مولا حسین دے۔ جدو امام پاک دی خدمت آئے تو انہاں دیاں اکھاں دا جڑا پلکاں دا گوشت ہے نا، اے بڑھاپے دی وجہ تو لٹک گیا سی تھلے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ بڑھاپے دی وجہ تو پلکاں دا گوشت تھلے لٹکیا سی اور کمر جھکی سی۔ اے دوویں چیزاں بڑھاپے دی علامت ہوندی ہیں۔ عرض کی تھی کہ سرکار مینوں نال اپنے رکھو، شامل کرو، تو سرکار نے ویکھ کے تے فرمایا تسی بہت بوڑھے ہو، واپس چلے جاؤ، آپ چلے جاؤ۔ منع فرمایا، وہ بھی زد نہیں کیتی انہوں، پیشاں گئے۔ اے تسی ویکھیا ہونا ہے آج کل لوگ پٹی بندے نے انج کر کے، ویکھیا ہونا ہے لوگ انج کر کے پٹی مختلف مواقع تے بندے، انہاں اے گوشت اتاں اٹھا کے نا تے اتے پٹی بننی۔ توجہ ہے؟ اے پٹی بننی تاکہ جڑا اکھاں دے اتے لٹکیا گوشت تے اتاں ہو جائے۔ کپڑا لے کے تو انہوں اپنی کمر نال لپیٹیا۔ بندیاں نو امتحان وچوں نسن دا شوق ہے، انہاں نے امتحان وچ بان دا ایڈا شوق سی، اپنے آپ نو انج کر کے لپیٹیا، لپیٹ کے تے کس کے بن لیا، نیزہ ہاتھ وچ پھڑیا۔ توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ نیزہ ہاتھ وچ پھڑ لیا اور مولا دی خدمت وچ حاضر ہوئے۔ سرکار ہن ویکھو، میں پھر دوبارہ جملہ دہرا رہا کہ لوگاں اوکھے ویلے نسن دی ہوندی ہے، بھئی بھیڑ دا ویلا ہے نکل جاؤ۔ ایک ایسے لوگ نے جڑے بھیڑ ویلے بہانے بناندے نے پر نکلن نہیں آئے، سن نال شامل کرو۔ وہ اس طرح کر کے اے بھی تے اپنے کچھ بہتر ہو گئے تو سرکار نے پھر جدو سائیں تے دل پہ بیندے آئے، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے تو بزرگوں آ جاؤ آ جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی صحابی رسول نے، کربلا وچ حاضر ہوئے اور عرض کی تھی مولا میرے کو ایک پیغام ہے وہ لے کے آیا۔ فرمایا کی؟ فرمایا میں رسول اللہ کو بیٹھا سا تو میرے نبی نے تواڈے ال اشارہ کر کے فرمایا سی میرا حسین کربلا وچ حق تے ہوئے گا جیڑا موجود ہوئے دا ساتھ دے وے۔ تو سرکار میں تے ادو دی گل ذہن وچ رکھی سی، اج تہن کربلا ویکھیا تے میں حاضر ہو گیا، تے
تے میرے کو میسج بھی تے میں بھی شامل کرو. سرکار فرمایا آ جاؤ. حضرت مالک بن انس یہ وہ صحابی نے جنہاں نے احادیث روایت کیتیاں اور راویہ نے حدیث اسماء الرجال جنہاں کا تذکرہ کربلا وچ موجود. آپ نے سمجھ آ گئی ماشاءاللہ. حضرت مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے, توجہ ہے آپ, مسلم بن اوسجا او صحابی نے جدو امام پاک نے فرمایا سی کہ چلے جاؤ تو انہاں یہ گل کیتی سی کہ مولا اگر مینوں تواڈی محبت وچ قتل کیتا جائے پھر میرے ٹکڑے کیتے جان, پھر انہاں ٹکڑیاں نوں جلایا جائے اگ لگا, پھر او جڑی راکھ ہے سائے ان ہوا وچ بکھیر دیتا جائے اور دوبارہ مڑ میرے زندہ کیتا جائے اور حسین دی محبت وچ مڑ ایویں ہوئے اور ایسا میرے نال 70,000 مرتبہ ہوئے تو میں مڑ بھی ایتھی رہنا میں چھڈ کے نہیں جاواں گا. سبحان اللہ. انہوں نے بھی مولا حسین سرکار نے قبول فرما لیا کہ ہاں تسی اس قابل ہو کہ دستہ حسینی میں شامل ہو سکو. حضرت مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حبیب بن مظاہر اسدی بڑے معروف صحابی ہیں, بہار الانوار وغیرہ کتب سیرت دے اندر انہاں دا تذکرہ موجود ہے. اس نال دوستان کہ یہی وہ حبیب نے جڑے مدینے شریف وچ لڑکپن دے اندر کھیل رہے سن تے رسول اللہ نے انہاں اٹھا کے اپنے سینے نہ لا کے محبت فرمائی سی. ایسا بہار الانوار وچ لکھا ہے. تو کیوں محبت فرمائی؟ جدو صحابہ نے استفسار فرمایا کہ اے سرکار ادھے نال اتنی محبت کیوں فرما رہے ہو, تو حضور نے فرمایا میرے حسین نال محبت کردا ہے. اگر آپ محسوس کرو تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں محب حسین محبوب مصطفیٰ ہے. سمجھ نہیں آئی؟ محب حسین محبوب مصطفیٰ بڑھ جاندہ ہے. یعنی جو حسین نال محبت کرے وہ مصطفیٰ کریم دا محبوب ہوندہ ہے. حضور دے نال محبت کر دیں کیونکہ وہ رسول اللہ سرکار دی آل نال پیار کرنے والا ہے. اور اے حبیب ابن مظاہر بوڑھے سن, بوڑھے صحابی سن حضرت حبیب ابن مظاہر. میں الحمدللہ کربلا شریف حاضر ہویا اور یہ سعادت ہوندی ہے کسی بندے دی کہ وہ ایسے پاک نفوس قدسیہ دی مزار تے فیض واسطے حاضر ہو سکے. تو امام حسین سرکار دے جتنے رفقا نے انہاں دی مزاراں اکٹھیاں نے. جدو کربلا تو کوفہ آ رہے ہوئی رہے گا, کوفہ تو کربلا آ جاؤ یا کوفہ تو کربلا جاؤ, جس طرف بھی جاؤ. میں جدو آیا سا میں کوفے تو کربلا آ رہا سا تو راستے میں جڑے بس والا سنگی سی اس نے کہا کہ ایتھے بھی علی پاک دے ایک بیٹے دی مزار ہے, کربلا شریف تو باہر کافی. تو انہاں کو بھی سلام کر لو. اسی رکے نماز بھی اتھے پڑھی. وہ جس حضرت علی دے جس بیٹے دی وہ شہادت گاہ ہے اور جو مزار ہے وہ دے اتھے لکھے ہے کہ اے حضرت ابو بکر بن علی دی مزار ہے. ابو بکر بن علی اے حضرت علی دے صاحبزادے نے جنہ دا نام ابو بکر ہے. اور اے اتھے ہی لکھے ہویا سی تاریخ کہ اے گھوڑے تے شہید ہوئے اور گھوڑا انہاں لے کے میدان چو دوڑیا اور اس جگہ تے آ کے رکیا. تو جو اس جگہ دے لوگ سن انہاں پھر انہاں گھوڑے تو اتار کے تے انہاں اس جگہ تے دفن کر دیتا. تو اے ابو بکر ابن علی نے ایک انہاں دا مزار الگ ہے, ایک حضرت عباس دا مزار الگ ہے, ایک حضرت حر دا مزار الگ ہے. اور انہاں دیاں بھی مختلف وجوہات نے الگ ہون دیاں. انہاں دی وجہ ایسی الگ ہون دی اور حضرت حر دے الگ ہون دی وجہ ہے کہ مرخین نے لکھا ہے کہ بی بی زینب پاک نے فرمایا کہ باقی شہداء دیاں لاشاں موجود نے, حر دی کیوں نہیں؟ تو آپ دی خدمت میں عرض کیتا گیا کہ حر دے وارث آئے سن اور وہ اٹھا کے لے گئے اور انہاں دفن کر دیتے.
یہ بھی ایک بڑی دردناک بات ہے. باقی رہ گئے ورد وارث ہے وہ لے گئے تو انہوں دا مزار الگ ہے. باقی جتنے شہداء نے انہوں دا کٹھا مزار ہے اور اس مزار نو کہندے نے گنج شہیداں. یہ حائر حسینی دے اندر ہے اور سامنے مولا حسین دا مزار ہے اور مولا حسین دے مزار دے بالکل نال حضرت حبیب بن مظاہر صحابی رسول دا مزار ہے. تو عزیز من منافق نو صحابی نہیں آکھیا جاندہ. منافق صحابی منافق ہوئے جس باروں کلمہ پڑھیا ہے تے اندروں نہیں پڑھیا وہ منافق صحابی پامیں حضور دے نال لگا پھرے وہ منافق ہے وہ صحابی نہیں. جس حضور تو بعد حضور نال کیتے ہوئے وعدے تے کھلوتا نہیں دین دی پابندی نہیں کیتی اور پھر گئے وہ بھی مرتد دے صحابی نہیں. اللہ قرآن پاک کے چودہ الگ نام منافقین دا ٹائٹل الگ ہے مرتد دا ٹائٹل پہچان الگ ہے انہاں دی آیات انہاں دی الگ نے فرمایا وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ. جنہ دین بدل لیا اور حضور دی وصال تو بعد دین تو پھر گئے وہ مرتد نے صحابی نہیں. جنہ اندروں نہ پڑھیا تے اتوں پڑھیا وہ منافق نے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. منافق دی پہچان قرآن دسی ہے جدو نبی کو آندے تے کہندے نے اسی حضور تواڈے نال ہاں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ تے جدو دو نمبراں کول جاندے تے انہاں جا کے آندے انہاں نال تے اسی مذاق پہ کر دیا ہیں تواڈے نال. تو یہ منافق نے صحابی نہیں ہے. صحابی کون ہے؟ جڑا مولا حسین سرکار دے نال ستے ہے جی دی حضور دے نانے نال بھی وفا کامل ہے مصطفیٰ کریم دے نواسے نال بھی وفا کامل ہے. جی دی نانے نال وفا ہے جی دی نواسے نال وفا ہے او پامیں ریت دا ذرہ ہوئے پامیں کوئی جانور ہوئے تے پامیں کوئی انسان ہوئے اس بندے نو اس ہستی نو ساڈا منن تے دل کردا ہے انہوں اسی صحابی منیا اور حضور دا پیارا منیا. باقی نہیں. جس رسول اللہ دی آل نال وفا نہیں کیتی پائی او دا ساڈے نال کیڑا تعلق ہے. حضور دے زمانے میں ہونا کمال نہیں حضور دے نال ہونا کمال ہے. آپ نو سمجھ آ گیا؟ لہذا اے میرے بچے ذہن وچ رکھ اے نے صحابہ کربلا وچ مولا حسین سرکار دے نال کھڑے اور ایک تو ود ایک نے جانا قربان کی تھی. اے دیکھو کربلا والے حضرت جون امام حسن دے غلام سن. بھائی اہل محبت نوٹ کرن یہ آئے کہ سرکار میں بھی نال شامل ہونا ہے تو امام پاک بولے نہیں بس اشارہ فرمایا کہ تو چلا جا. بھائی وڈے برا دی نشانی ہے تو فرمایا تو ٹر جا. وہ ٹر گئے تھوڑا جا گئے تو پھر آ گئے سرکار میں نوی نال شامل ہونے دیو تو آپ نے اشارہ فرمایا وہ پھر ٹر گئے. تریجی باری جدو آئے تو ایک گل کی تھی بڑا انہا چر جو سیدہ کو ران دیا کچھ پتا انہوں بھی آبا مننا کی میں ہی نہیں. انہوں مڑے گل کی تھی فرمان لگے سرکار میرا رنگ کالا ہے میرا حسب نسب اتنا معروف نہیں یعنی میرا نسل خاندان ایڈا معروف تے مشہور نہیں رنگ بھی کالا ہے تے میرے پسینے ہی چبو آن دیئے انج جنہاں تسا نال رکھیا ہے نا دل میرا بھی انہاں ور گئی. سمجھ آئی سجن کے کوئی نہ آئی. تو پھر سید نے صرف شامل نہیں کیتا امام پاک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی یا اللہ دا رنگ گورا کر یا اللہ دے پسینے خوشبودار فرما. تے جویں رسول اللہ نے حضرت سلمان نو اپنی اہل بیت شامل فرمایا سی انج مولا حسین نے دعا فرمائی مالک اے دے نسل تے نسب نو آل محمد نال شامل فرما. حضرت جون نو قیامت والے دن آل نبی نال اٹھایا جائے گا. ایک کربلا وچ موجود ایسے لوگ سن. حضرت زہیر بن کین البجلی
یہ جڑا آخر تے عرب وچ نام ہوندا ہے انہاں دا قبیلے دی شناخت ہوندا ہے. حضرت زہیر بن کین البجالی. مختلف مورخین نے مختلف گلاں، تاریخ کوئی اتفاقی شے نہیں ہوندی. تاریخ مختلف چیزاں مختلف لوگاں نے اپنے اپنے رنگ نال لگی. ہن ساڈے زمانے دا بندہ ہوئے تے وہ تاریخ نو پڑھے تے جڑے نواز شریف دی طرف نے انہاں اونوں صحیح آکھنا، جڑے عمران خان نال انہاں عمران نو، جڑے نواز زرداری صاحب نال انہاں زرداری صاحب وچ کو جو بھی ہونے جنہ آکھنا فضل الرحمان صاحب بھی ٹھیک نہیں. کیوں پاجی؟ ہاں تو پھر اے جن دے نال کو ہوندا ہے وہ یہ تاریخ بن رہی ہے. ساڈے تو بعد چون والی نسلاں یہ پڑھنا ہے تے جے سیانے ہوئے تے پھر پرکھ لین گے. نہیں تے جڑے فضل الرحمان صاحب دے فالوور آئے انہاں پیچھو وہ پڑھ کے آکھنا لکھی نہیں وہ صحیح ہے. بھائی توجہ ہو گئی. تو ایسے ہی ہر دور وچ مورخین نے تاریخ لکھی ہے اور دے وچ اختلاف ہوندا ہے. اسی ویکھنا ہوندا ہے کہ قرآن و سنت نال میچ کیڑی تاریخ کر دی وہ لے لو، جڑی اودے نال میچ نہیں کر دی وہ چھڑ دے. میرے نزدیک ایسا ہے. حضرت زہیر یہ حج کرن جا رہے سن. امام حسین حج چھوڑ کے آ رہے سن. یہ حج کرن جا رہے سن. امام حسین حج چھوڑ کے آ رہے سن. یہ امام حسین دی شخصیت دے قائل نہیں سن. ایڈا انہوں نے لائک نہیں کرتے مخالف گروپ دے بندے. لہذا انہاں آکھیا بھی آ وہ بھی گئے تے میں بھی آ گیا تے وقت بھی شام دا ہے، میں انہاں تو تھوڑا جہا الگ رہا. وہ الگ ایک جگہ تے انہاں اپنا خیمہ لگا لیا. چلو ٹھیک ہے انہاں انج ٹر جانا سویرے میں انج ٹر جانا. اتھے جدو ملاقات ہوئی پھر وہ رنگ بڑھنا تھی. امام پاک کو پتہ لگا کہ اے خیمہ جڑا ہے اے زہیر بن کین ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ اس نے بلا کے لیا. وہ بندہ گیا اس جا کے کیا کہ تانوں مولا حسین بلا رہے. انہوں نے کہا بھی انہوں نے کہہ دیو میں نہیں آ سکتا. بیوی کول بیٹھی تھی. انہوں نے کہا یہ کی پہ کر دیو؟ زہرا پاک دے صاحبزادے بلان تے تسی آکھو میرے کول وقت نہیں میں جانا نہیں. جاؤ سنو تے صحیح کی آندے. اٹھ بیٹھے ٹر گئے. مولا حکم ہوئے. امام پاک نے صرف دو گلاں کی تھیں، تیجی کوئی نہیں کی تھی. کچھ جو سن جنہوں جڑے خود آندے سن شامل کرو، کچھ جو نے جنہوں سائیاں خود صد کے شامل کیتا ہے تو آ. یہ پھر فرق ہوتا ہے. فرمایا تو آ. وہ اتھو ہی واپس پلٹے، نہ بیٹھے نے نہ کوئی گل کیتی ہے، نہ لمبیاں تقریراں نہ گلاں نہ باتاں. واپس آئے تو بیوی نو فرمایا میرے اللہ تین چھٹی ہے. بتوجہ ہے حضرت. اس نے کہا کیوں؟ فرمایا جس رات انہاں من بلایا ہے. ویسے میرا وجدان ہے بھئی ایویں پردہ ہی ہوندا ہے سائیں جنوں چاہن چاہ کے اگلی گل ساری بھی کھا چھڑ دے. انہاں جلے مولا نے پردہ اٹھایا اس لئے انہاں سب کچھ ویکھ لیا. انہاں کہا میں نے بیوی دی ضرورت نہیں، میں ادھے جانا ہے جدے میرے مولا حسین جان گے. بیوی کرما لیے. اس نے کہا چلو صحیح ہے جدے جاندے ہو مبارک ہوئے تہاڈا راستہ، پر ایک وعدہ میرے نال بھی کرو جدو اللہ تہانوں بخشیا حشر دے دن تے تہانوں سنگت زہرا دے بچیاں دی نصیب ہوئے نال مینوں بھی رکھیا جائے. بس اجن سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے منظور ہو گئی. آپ سرکار دے دستے ہوئے شامل. عبداللہ بن سعید رضی اللہ. عبداللہ بن سعید بہت جلیل القدر شخصیت کربلا. جدو ظہر ویلے ظہر دے وقت ظہر امام نماز پڑھن لگے. ویسے سیدہ نے کمال درس دیتا ہے ایڈے اوکھے ویلے بھی نماز مڑ بھی پڑھ دے. حضرات آپ نے غور نہیں فرمایا. ایڈے مشکل وقت بھی کربلا وچ کوئی نماز قضا نہیں. پاجی تساں غور نہیں کیتا میں کیا کربلا وچ جدو قضا نہیں تو ذکر کربلا وچ کیوں قضا ہوئے؟ میری بات غور کیتا ہے کہ نا جدو کربلا وچ قضا نہیں تو ذکر کربلا وچ کیوں قضا ہوئے؟ ذکر کربلا دی کیوں قضا ہوئے؟ جو کربلا سندا ہے ان دی کیوں قضا ہوئے؟ بھائی عمر میری میں بھی تو انہوں تریجا سال کربلا سنانا تسی ہر باری آ کے میرے کو سن دے ہو تے کربلا جو حاصل کی کر رہے ہو؟ ایک بڑا پرابلم ہے. اسی میلاد شریف دی خوشی کرنے
کسی بندے تو بھی پوچھو او بھائی آج بڑا ناتا دھوتے ہیں تے بڑا خوش ہیں کی ہوئی اس سکھنا ہے نبی پاک آئے نے اس گل دی خوشی منا رہا کسی غمگین تو پوچھو بے 10 محرم دا دن نے غمناک کیوں ہے تو آندہ ہے جو مولا حسین شہید ہوئے اس تو غمناک کم دو میں صحیح نہیں لیکن اس گل تے غور کرنے دی ضرورت ہے کہ میلاد کیوں ہویا سی تے کربلا کیوں ہویا سی اسی خوشی تے غم تے کر لیا کہ ہویا ہے کربلا تے ہویا ہے میلاد لیکن کربلا کیوں ہویا ہے یہ بھی یاد نہ رکھیا میلاد کیوں ہویا ہے یہ بھی یاد نہ رکھیا مقصد کربلا اور مقصد میلاد بھول کے صرف ذکر کربلا تے ذکر میلاد نال اسی پورا مقصد حاصل نہیں کر سکتے پورا مقصد تاں حاصل ہونا ہے جدو مقصد کربلا سمجھا گے بھائی توجہ ہے ساریاں گلنا نہیں کرتا ہوں ایک ضرور کرنا کربلا اس بندے دی سمجھ نہیں آندا جڑا مصلحت اندیش ہے بس چلو گزارا ہو جان دے جی انج حسین بھی آندے بھی چلو جویں دا بھی گزارا ہو جان دے یزید جویں دا بھی گزارا ہو جان دے جی انج کر چھڑ دے تے شہادت کوئی نہیں ہونی انہوں نے فرمایا نا غلط نو غلط آکھو اور برسر میدان آکھو یہی کربلا دا پہلا درس غلط صحیح نہیں ہو سکتا مسئلہ سمجھ آ گیا آئیے حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن سعید یہ صحابی نہیں عبداللہ بن سعید صحابی نہیں لیکن کربلا وچ ہے کیسے شخصیت نے جدو مولا حسین نماز پڑھن لگے تو اہل کوفہ نے حملہ کر دی وہ سید نماز اچھنے تے ایتھے ہی کام مکاؤ آپ نماز اچھن آپ بھی نماز اچھن عبداللہ بن سعید بھی اٹھے تے مولا حسین دے سامنے کھڑے ہو گئے اس نو جنگ مغلوبہ کہندے جڑی کربلا دے اندر ہوئی کھڑے ہو گئے جنہ چر امام پاک نماز پڑھتے رہنے اگے کھڑے رہنے اور ہر آن والے تیر نو سینے تے برداشت کیتا ہے جدو امام پاک دی نماز ختم ہوئی ہے ادو انہاں دی شہادت ہوئی ہے اور میرے امام دی گودے چوئی گرامی قدر احباب کوئی دنیا تے دی مثال مل دی ہے کسی نو ایڈے وفادار ساتھی ملن جیٹے مولا حسین نو وفادار ساتھی نصیب ہوئے اب دی سب جو ہے حضرات کربلا انج نہیں بنیا کربلا بڑے چنے ہوئے لوگ آئے کربلا وچ بڑے وفادار لوگاں دا اجتماع ہویا ہے عزیز من وقت دے دامن اچ قلت ہے باقی تعارف پھر کرواواں گا جو ہردہ تعارف کروانا ہے اور پوری شخصیت نے حضرت ہر پوری شخصیت نے کربلا اور جناب حضرت ہر کربلا دے اندر ایک پورا سبق اور درس ہے کہ اٹکے نہ رویا کرو جدو سمجھ آ جائے حسین سچا ہے ادو قدمہ چاہ جائے دے اٹکیا نہیں روی دا بات ہی سمجھ آئی کہ نا پھر اٹکیا رہنا پتہ لگ جائے تو مڑ کیوں اٹکیا رہے بتا دشمن دی صافے چونا یہ برائی ہے لیکن انی دیر تک جنی دیر تک سمجھ نہیں آئی جب سمجھ آگئی کہ حسین سچا ہے پھر دشمن دی صافے کیوں پھر حق قبول کر یہ درس حریت مولا حر ہے گرامی قدر احباب یاد رکھو بڑے سیانے بندے ہو سمجھدار لوگ ہو حضرت میرے نبی پاک سرکار حضرت محمد کریم نماز ویچے آپ نے سنے ہیں نا کہ آپ نماز ویچے مشہور حدیث ہے نماز ویچ حسین آئے یہ اہل سنت دا عقیدہ پیش کر نماز ویچ مولا حسین آئے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابی رسول نے عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں میں سار اٹھایا کہ آخر ویکھاں تے صحیح آج سجدہ طویل کیوں فرماتے ہیں میں جدو سار اٹھایا تے میں ویکھیا حضور دی پشت تے مولا حسین آئے
تو آپ فرماتے ہیں میں پھر سجدے پہ گئے، حسین جانے تے نماز جانے۔ ہوں جی لمبا ہوتا ہے تو ہوں دی سمجھ آ گئی ہے سجدہ لمبا کیوں ہے۔ حضرات محترم اس گل وچ ایک درس ہے۔ کیا درس ہے کہ اگر نماز وچ حسین ہوئے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا جی نماز وچ حسین نہیں۔ آپ نے میری بات پہ غور کرنا، میں کی کہنا، کوئی ایسا مسلمان نمازی نہیں جی نماز وچ حسین نہیں۔ کیسے ہے حسین ساڑی نماز جدو اسی پڑھنے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی، تو حسین آیا نا ویسے پاجی تہاڈی نماز وچ حسین ہے، نبی دی نماز وچ حسین ہے۔ یہی فرق ہے جڑا میں ہر مرتبہ اپنے دوستان سمجھانا کہ یزید کوڑ باقی ہر شے ہے لیکن او دیاں نمازاں او دے اعمال ہر شے برباد ہے، کیونکہ یزید کوڑ حسین نہیں، تیرے کوڑ ہر شے ہے کیونکہ تیرے کوڑ حسین موجود ہے۔ میرے بچوں مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اہل سنت دے عقیدے وچ اس بندے دی کوئی نماز نہیں، اس بندے دا کوئی عمل اللہ دی بارگاہ وچ قابل قبول نہیں جس بندے دے دل وچ مولا حسین تے مولا علی وسدے نہیں۔ میری بات دی سمجھ آ گئی؟ عزیز من فقیرامی قدر احباب، یہ ہے درس کربلا، یہ ہے درس کربلا۔ اس نو کدی بھی ذہن چو فراموش نہ کرے آجے۔ متے تو ان کو یہ سمجھائے کوئی کہ انی نہیں گال جنی بنائی ہے، حقیقت پوچھو نا۔ میں عرض کرنا انی نہیں گل جنی اساں سنائی ہے، گل اس تو بھی زیادہ ہے اسی سنائی نہیں، اساں گل سنائی نہیں، ساڑی عقیدت اجازت ہی نہیں دیندی اسی سنائی، ساڑا ادب سان بولن ہی نہیں دیندی۔ نہیں تو جتنی اساں سنائی ہے گل نہیں، گل اس تو اگائیں، لیکن اسی آنے سید نے، میں سید میں کیویں ہی انہیاں گلاں بیان کراں تواڈے سامنے، اساں کچھ اپنا شرم یا بھی رکھنا ہوتا ہے۔ کوئی ایسی گل ساڈے کولوں نہ ہو جائے جی سیداں دی بارگاہ وچ گستاخی نہ ہو جائے، کوئی جملہ غلط نہ نکل جائے۔ اسی ادب والے لوگ ہیں۔ ساڈے بزرگاں تو سن فرمایا ہے کہ جے لاکھ واری اتر گلابوں تو یہ نت زبانہ تے نام انہاں دے لائق نہ ہی کی کلمے دا کانا۔ اسی انہاں دا ذکر کرنا آستے بھی ادب آداب نو ملوز خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ اس واسطے متے کو سمجھے بھئی انی نائی جنی ودائی نے، اساں ودائی نے گھٹائی ہے، اور گھٹائی ادب دی وجہ تو فضائل نہیں گھٹائے، لیکن جو کربلا وچ ساڈا ذہن مندہ ہے نا انج ہویا ہے جو اساں بچوں کو چیزاں پڑھنے ہیں وہ نہیں بیان کر دیں، سکپ کر دے دی، اے نہیں گل کر دیں۔ ساڑی محبت عقیدت ادب سانو اجازت نہیں دے گا، نہیں تو خطابت کو چیزاں بیان کر سکتی لیکن نہیں، اسی ادب نو ملحوظ خاطر رکھنے ہیں۔ پہلی بڑی گل آل محمد دی شان ہے۔ میری تقریر نہیں لگتی نہ لگے، میری خطابت نہیں چمکتی نہ چمکے، میری خطابت واسطے میں انہاں دی شان اچ کوئی کمی دا لفظ بولنا، تنقیس دا خیال بھی آوے، میں نو ایسی خطابت نہیں چاہی دی، میں نو او چاہی دی گل جی دے وچ انہاں دی شان بیان ہوندی ہوئے تے ودی ہوئے۔ حضرات آپ نے مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ مزاج اہل سنت و جماعت ہے، یہ مزاج ساڑھا۔ میں نو نا ایک بڑے پکے راوی نے گل سنائی کہ اے کدی دے علاقے وچ ایک بندہ گزریا ہے مانک بسال، اس بندے نو وہ گھوڑی دا دور سے، اس ویلے گھوڑی تے وہ بیٹھا ہویا نا تے کسے پنڈ دے وچوں لنگیا، ان پتہ لگ گیا کہ اس گلی وچ سیداں دا گھر ہے، جو سواری تو ایٹھاں لے جا، اور وہ گلی گزار کراس کر کے گزر کے تے پھر کتے بہندا سی، تو کسے دے ایک دن پوچھ لیا، جس بندے میں نے گل سنائی وہ بھی بہت بوڑھا ہے اور بڑا
معتمد آدمی ہے. کسی نے پوچھ لیا بھائی یہ تسی انج کیوں کرتے ہو؟ تو کیا کہ پرانے دور گھراں دیاں دیواراں چھوٹیاں ہوندیاں سن تو سوار اچا ہوندا سی کہ یار کدے لنگ دیاں حضور دی دیاں بیٹھیاں ہون تے ساڈی اوتے نظر نہ پے جائے تو یہ ساڈے واسطے بے ادبی نہ ہو جائے. اسی جڑے سنی مزاج دے لوگاں ساڈے وچ ادب اتنا بھریا ہوندا ہے اور ہر بندہ مومن دے اندر ادب اتنا ہی ہونا چاہیے. اس تو بھی ود ہونا چاہیے ادب یار. ادب دا تقاضا ہے کہ ذکر آل محمد ادب دے ماحول وچ کیتا جائے اور میں انشاءاللہ کوشش کرتا رہنا کہ ادب دا دامن کدی بھی ساڈے ہاتھ چھوٹنے نہ پائے. ادب دے ماحول وچ رہ کے گئے. اے عزیزان من آئیے اور آج دی بات سماعت کر لیجئے. اسی اہل سنہ حضور دے غلام لیکن نسبی نہیں. اے بڑا برا فرقہ ہے جڑا پایا جاتا ہے نسبی. نسبی ان سدن جڑا حضور دی آل دے ذکر تو سڑے. سمجھ آئی کوئی؟ ان سنی نہ سمجھا کرو نسبی ہے. سمجھ آگئی کہ اور جو رسول اللہ دے صحابہ نے گانا کڈے ازواج مطہرات نو گانا کڈے وہ شیعہ نہیں ہوندا وہ رافضی ہوندا ہے. توجہ ہے کہ شیعہ سنی کیا مسئلہ ہے؟ رافضیت خطرناک ہے کیونکہ یہ فرقہ واریت پیدا کر دی. ناسبیت خطرناک ہے کیونکہ فرقہ واریت. تساں چند دن پہلے سنیا ہونا ہے کہ امام موسیٰ کاظم دی والدہ نو ایک بندے داڑھی والے نے انہوں نے خلاف اتنی گندی زبان استعمال کی تھی. اے ناسبیت ہے, اے ناسبیت ہے کہ رسول اللہ دی آل نو 15 صدیاں بعد بھی اس پرسکون نہ ہون دینا. یہ ناسبیت ہے کہ دیکھو اتنی صدیاں بیت گئی ہیں تو اجے بھی انہوں نے دل چو رسول اللہ دی آل دی دشمنی جانو نہیں رہی. اور اگر کوئی بندہ ممبر رسول تے بہ کے حضرت ابو بکر صدیق نو گال کر دے تو رافضیت ہے. سمجھ آ گیا؟ تو نہ ناسبیت ٹھیک ہے تے نہ رافضیت ٹھیک ہے. بھائی محبت آل محمد ٹھیک ہے, محبت آل محمد کرو تہاڈی مہربانی ہے. محبت آل محمد ایسا رشتہ ہے جڑا تھانوں سارے جوڑ کے رکھدا ہے. امام تو پوچھا گیا کہ تسی قرآن فرماندے ہو کہ اللہ دی رسی تھامو, اللہ دی رسی دیکھی نہیں لٹکی, وہ ہے کی؟ تو فرمایا نحن حبل اللہ. تو امام نے فرمایا ہم ہیں اللہ کی رسی, ہمیں تھام لو تو فرقہ ختم ہو جائے گا. اللہ دی رسی آل محمد نے, اور کیا ہے؟ آل محمد اللہ دی رسی نے لا الہ الا اللہ اے پڑھ کے دستا پیاں جس دل وچوں آل رسول نکل گئے وہ مومن دا دل نہیں ہونا. کدی بھی یہ ذہن چ نہ لیا پیا کہ حضور دی آل دا پیار ختم ہو گیا تو شاید اسی کلمہ گو رہ رہا نا. کلمہ بے شک پڑھ دے رہو, وہ شمر بھی پڑھدا, شمر کلمہ پڑھدا سی متے کسے لے ہوئے وہ کلمہ چھاڑ دیتا نہیں. شمر کلمہ چھڑیاں شمر نہیں بندا, شمر آل نو چھڑیاں شمر بندا ہے. اب نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ شمر کلمہ چھڑیاں شمر نہیں بندا بندہ, آل نبی چھڑے تے بندہ شمر ہو جاتا ہے, بندہ نہیں رہتا. اے عزیزان من تا اپنے بیلیاں نو سبق پڑھانا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل نبی بھول نہ جانا, عظمت آل نبی, عظمت آل نبی بھول نہ جانا. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں, دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. اللہ اسألكم علیہ
اجرا مودت فی القربا عظمت آل نبی. انشاءاللہ باقی مسائب کل بیان کر دیا گا. آج چند جملے تبلیغ دی نیت تے بول رہے ہیں. اے میرے عزیز ذرا آ تک تے صحیح کربلا دی اس ڈھل دی شام نو جدو زہرا دی دھی دے گھر بھراواں دیاں لاشاں پئیاں ہوئیاں آئیاں. اے میرے عزیز ذرا غور تے کر کربلا دی اس ڈھل دی شام تے جدو دو پتراں دیاں لاشاں گھر موجود نے. کربلا دی اس ڈھل دی رات نو تک تے سی جدے وچ زہرا دی دھی دا بھتیجا اکبر قاسم عبداللہ کیسے کیسے پیارے لوگ ٹر گئے. 72 لاشاں گھر وچ موجود نے. زہرا دی دھی پیاسیاں نے. اے میرے عزیز تینوں کربلا دی شام دے ویلے دوجیاں چیزاں یاد رہیاں. کربلا دی شام ویلے زینب پاک دی مغرب دی نماز بھول گئی. سیدزادی نے شام ویلے انہیاں شہادتاں تو بعد بھی نماز مغرب پڑھی ہے. پورا وجود تیرہ نال چل لیے. سید نے مڑ سجدہ فرمایا ہے. زینب پاک نے او میرے عزیز تینو کربلا دے جلد خیمے یاد نے. اے میرے عزیز تیری نظر کربلا دے پیاس تے ہیں. تیری نظر وچ کربلا دے سادات دی مصیبت وچ مبتلا ہونا تے اے نہیں کہندا نہ سوچ لیکن اے بھی سوچ اے تے مشکل گھڑی وچ بھی زہرا دی دھی نے مغرب پڑھی ہے پھر عشاء پڑھی ہے. میرے عزیز آ تینو دعوت غور و فکر دیا. تینو آل نبی دی یاد رونا یاد رہ گیا. بہت اچھا عمل ہے. تینو آل نبی دا تذکرہ یاد رہا. پر دوستا جڑا نیزے تے چڑھ کے حسین پڑھیا تینو قرآن پڑھنا یاد نہ رہا. اے میرے عزیز یہ کربلا تو سبق لینی. زینب پاک تو نماز دا سبق لے. حسین پاک تو قرآن پڑھنے دا درس لے. تینو کربلا دیاں باقی چیزاں یاد نے. شکر ہے تینو یاد نے میرا دوست. لیکن آدھرا کربلا والے سیدہ دا احسار تے ویکھ تاکہ سانو سمجھ آ جائے. ہر چیز دوجیاں کو لٹ لینا حسینیت نہیں. اپنے پیٹ تے ہاتھ مارنا صرف حسینیت نہیں. حسینیت کیا ہے؟ جدو زہرا پاک دی تھی کربلا وچ جلوہ کرنے مسلح سے تشریف فرمانے ایک عورت آکے کہتی السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ. رسول اللہ دے گھر والوں سلام ہوئے. فرمایا کون ہے؟ بی بی میں تواڈی خادمہ تواڈی مریداں کدے آئی. بی بی جی پانی ملے میں لے آئی. سیدہ فرمایا اندر آ جا. کوئی ہوئے جڑا چوتھی رات دا پیاسا ہوئے پانی ملے تے آپ نہ پیوے. پر علی دی دھیے عزیزہ نے من پانی دا پیالہ پھڑیا ہے. اب فرمانیہ نے آؤ ذرا کربلا دیو سکیے تے چلیے جتے سجاد سو رہے. فرمایا سجاد بیٹا اٹھ پانی پی. اگو سید آئے عرض کردنے پھپو تسی بھی تے پیاسے ہو. فرمایا میرے بابا علی فرما دے آئے پہلے نکیاں دا حق ہوندہ ہے. پتر چھوٹا بھی ہے بیمار ہوئے میں قربان ہوا.
سید اٹھ کے پیالہ پھڑ لیا ہے، فرماندے نے پپو آؤ سکینہ نو ڈھونڈیے، میری سکینہ بہن پیاسی ہے نالے چھوٹی بھی ہے۔ چلدے چلدے اتھے آئے نے جتھے بچے موجود آئے، آکے فرمائی نا یا سکینہ، جناب سکینہ قدمہ نہ لپٹ گیا، رکی تھی بھرا حکم ہوئے، فرمایا غازی عباس تو مگنی ہے، آ تیرے پیر نو پانی ملے، میری بہن پانی پی لے۔ دیاں والے ہو، پیار والے ہو، جناب سکینہ پاک باویں 4 سال دے آئے پر حسین دی دھی آئے، پانی دا پیالہ پھڑ کے کربلا وال تریانے، جناب سجاد فرما دے سکینہ رک جا، کدے جا رہی ہے؟ فرمایا ویرا میں اپنے واسطے کدو مگ دی آئی، میرا اسمر بھرا پیاسا، میں تے اپنے ویر نو پانی پلانا چاندی آئی۔ جناب سجاد نے چاہ کے سینے نہ لا کے فرمایا سکینہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پانی دیتے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ سکینہ بے جا، تیرے بھرا حوض کوثر پی لے، انہوں پانی دی لوڑ کوئی نہیں۔ اے عزیزان علی وقار، خود کھانا کمال نہیں، درس آل محمد وے دوجہ نو پیش کیتا جائے، درس آل محمد نماز پڑھی جائے اور قرآن دا دامن نہ چھوڑا جائے۔ بھائی سویرے اٹھ کے قرآن پڑھیا کرو، جڑے تسی تفرقیں چ بٹھے ہو نا، وہ دی ایک وجہ یہ بھی ہے تساں قرآن چھڑ دیتا ہے۔ رب دا نائے قرآن کھول کے پوچھو تے صحیح اللہ دا قرآن حق کیا ہے؟ جو تعارف جی دا قرآن کرائے ان من لیا، مولوی دی گل نہ من۔ اللہ کریم توفیق دے وے، انشاءاللہ کر برات بیان کراں گا۔ اللہ کریم میں نو اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے مولا سب سنگیاں دی حاضری قبول، ہر بیمار نو صحت دے، ہر بھوکے نو رزق دے، بے اولاد نو اولاد دے، تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ صلی اللہ تعالی علیہ